کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت فرما لیجیے۔ یہودیوں کی ایک جماعت، یہودیوں کا ایک ٹولہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتا، اظہار ہمدردی کرتا کہ جس طرح ہم آپ کے دکھ میں شریک ہیں، آپ کے قریب ہیں، ہم آپ کی حمایت کرنے والے ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں۔ یہ ان کا سلسلہ تھا۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی اس پوری جماعت کے متعلق آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ خالق کائنات اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ما یود، نہیں چاہتے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اور وہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں، ولا المشرکین، اور جو مشرک ہیں وہ بھی نہیں چاہتے۔ اب یہاں پر دو کیٹیگریز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ فرمایا ایک تو وہ جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں وہ بھی نہیں چاہتے، اور جو مشرک ہیں، اللہ کا شرک کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، فرمایا وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان ینزل علیکم، کہ تم پر نازل کیا جائے، من خیر والا سلسلہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اور اللہ خاص فرماتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ پر تھوڑی توجہ حاصل کرنا یہ ضرورت وقت ہے، اس کو تھوڑا غور و فکر کرنا اس پر، یہ اس وقت ہمارے معاشرے کی، ہمارے ملک کی اور ہماری اسلامی دنیا کی جو ہے یہ ایک بہت اہم ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی کافر جو ہے وہ مسلمان کا حمایتی نہیں ہو سکتا، مسلمان کا ہمدردی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مسلمان کا کافر جو ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام نے حسن دیا ہے تو مسلمان کو آپس میں بھائی کہا ہے۔ کہیں ایسا نقطہ نظر نہیں ہے کہ کافر بھی ہمارے دکھ درد بانٹنے والے ہوں، بلکہ یہ تو ایسے خبیث ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کے دکھ پر خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بار بار دکھوں میں مبتلا ہوں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہماری حکومت بالا، ہمارے سماجی لوگ جو ہیں، اور بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے نیشنل ادارے جو ہیومن رائٹس کے نام پر کہتے ہیں جی نہیں، ہم میں اور کافروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ تھوڑا علم حاصل کرنے کے لیے، زیادہ نہیں، صرف سماجی اور اخلاقی زندگی کو گزارنے کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خالق کائنات نے فرما دیا، اے حبیب، یہ جو ٹولہ، یہ جو جماعت آپ سے ہمدردی کا اظہار کرتی ہے، اے پیارے حبیب، یہ آپ کے دکھ درد بانٹنے والے نہیں ہو سکتے، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کا فضل ہو ہی نہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو ہی نہ، لیکن اے حبیب انہیں بتا دیجئے، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا کھول کر فضل فرماتا ہے۔ یہ مالک کریم کے فیصلے ہیں، اور اگر میں موجودہ حالات آپ کے سامنے رکھوں، یہی بڑے بڑے ادارے جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں، اور بعض سمجھدار احباب یہ بھی کہتے ہیں یہ جو کافر ہے نا، کافر یہ تو مسلمانوں سے بھی اچھے ہیں، ہم سے بھی اچھے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی کافر مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا، کوئی کافر مسلمان سے اچھا قطعا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ سلسلے، وہ احکام جو خالق کائنات نے تمہارا زیور بنائے تھے، جو اللہ رب العزت نے اصول و ضوابط زندگی گزارنے کے لیے تمہیں دیے تھے، ان اصول و ضوابط پر عمل کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا، اور اس وجہ سے ہم کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی وہ ہم سے اچھے ہیں۔ وہ ہم سے کسی اعتبار سے بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن جو حقوق، جو ذمہ داریاں
جو باطنی اصلاح خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری فرمائی تھی، ہم نے اس سے کنارہ کر لیا، وہ چیزیں انہوں نے حاصل کر لی اور وہ معاشرے میں پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ کافر کبھی بھی مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ ان کے دیگر ادارے ہیں کافروں کے جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا آئینہ دکھاؤں آپ کو، غزہ کی پٹی پر کیا ہوا، کیسے بم بارود برسائے گئے، بچوں کو شہید کیا گیا، بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی ماں کی آنکھوں کو نہ دیکھا گیا، ان کے ہسپتال تک گرا دیے گئے۔ کہاں گئے یہ عالمی ادارے جو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے ہیں؟ کہاں گئے انسانی حقوق کی بات کرنے والے کافروں کے بڑے بڑے ادارے؟ تو سمجھ لو یہ کسی نادانی میں مبتلا ہو تم جو کہتے ہو کافر ہمارے ہمدردی ہیں، کافر ہمارے حمایتی ہیں۔ ارے 2 سال کے قریب عرصہ ہو گیا، ہمارے غزہ کے مسلمان شہید کر دیے گئے، ایک بھی کافر حمایت میں نہ بولا، اور پھر کہتے ہو کہ یہ ہمارے جناب دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قریبی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف اور غلط جا رہے ہیں آپ۔ کافر کبھی بھی مسلمان کا حمایتی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر اگر مسلمانوں کی بات کروں تو کیا خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ میرے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال عالم اسلام کی مثال، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا ایک بدن کی طرح ہے۔ فرمایا بدن کی ایک انگلی کو بھی اگر خراش تک آئے اور پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یار ہماری مائیں شہید کر دی گئی، ہمارے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ہمارے گھر لوٹ لیے، ہمارے ہسپتال گرا دیے گئے، اور ہمارے جناب جسم تک جوں تک نہ رنگی، اور ہمیں احساس تک نہ ہوا۔ ہم نے روزے بھی رکھے بڑی آہ و بقا کے ساتھ، ہم نے عیدیں منائی بڑی خوشیوں کے ساتھ۔ ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی کسی صاحب نے خون سے بھرے ہوئے جوتے اس نے پوسٹ پر لگائے ہوئے تھے، لکھا ہوا تھا یہ مسلمانوں کی بچی کے عید کے جوتے ہیں۔ اور یار یہاں پر نظریں رک نہیں جاتی، یہاں پر دل تھم نہیں جاتا۔ کہاں گئے عالم اسلام میں رہنے والے، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے، انسانی حقوق کی بات کرنے والے اور بڑے بڑے عالمی ادارے؟ میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، جب سے ہم نے قرآن اور حدیث سے منہ موڑا ہے، جب سے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ موڑا ہے، اپنا دامن چھڑایا ہے، یاد رکھنا ذلت ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ الامان والحفیظ، میرے حضور نے تو فرمایا پورا جسم تکلیف میں مچل جاتا ہے، اور یار ہمارے جسم کے ٹکڑے تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن ہمیں اثر تک نہیں ہے، ہمیں معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم اپنی زندگی اتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ کوئی خبر نہیں ہے۔ گھر میں اگر کوئی 5-6 افراد رہتے ہوں نا، تو ایک بڑا بیٹا بیمار پڑ جائے اور وہ چند عرصہ بیماری میں مبتلا رہے تو باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے تو باپ جیتے جی مر جاتا ہے، اور یار وہ مائیں جنہوں نے جوان بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفنائے اور جن کو پہنانے کے لیے کفن بھی نہ ملے، اور جن کو ایک ہی قبر کھودی گئی اور جناب 2-2 4-4 کر کے سارے ایک ہی قبر میں دفنا دیے گئے، ان ماؤں کے کلیجے نہ پھٹے ہوں گے؟ بتاؤ وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو کہہ گئیں قیامت کے دن پوچھیں گے مسلمان کہاں تھے، اور جب انہوں نے اپنے شہید والدین کو دفنایا ہوگا، کیا ان کے لیے ان کا کلیجہ نہ پھٹا ہوگا؟ ان کے لیے آسمان نہ پھٹا ہوگا؟ تو اس دکھ کو اپنا دکھ سمجھیے، اس درد کو اپنا درد سمجھیے، اور کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست اور حمایتی نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن دیا ہے وہ مومن کے لیے حسن دیا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے حسن دیا ہے۔ فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، فرمایا کوئی ناز حاصل نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک وہی پیارا ہے جو زیادہ تقوی کرنے والا ہے۔ اور میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و بھائی چارہ کی وہ مثال قائم کر دی۔ فرمایا جب ہم مسلمانی کے دائرہ کار میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ساری تفریقیں ختم ہو جاتی ہیں، رنگ و نسل کے سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔
پھر ایک ہی وجود اسلام قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دی ہوئی اس حقیقی راہ کو اپنائیں اور اس کی جانب پلٹیں، مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں، ایک ہی پرچم اسلام کے تلے جمع ہو جائیں، چاہے وہ پاکستان کے رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ ہندوستان کے رہنے والا ہو، چاہے وہ افغانستان کے رہنے والا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، لیکن ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر جب مسلمان متحد ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، پھر دنیا دیکھے گی کہ کیسے اللہ رب العزت ہمیں عروج عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک کریم ہم مسلمانوں کو متحد ہو کر اپنا اسلام اور اپنے مسلمانوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اللہ کرے کہ ہم جہاد کے حقیقی پس منظر کو جان سکیں اور جہاد کی وہ روح جو روح کائنات کے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے حبیب کے اصحاب کے سینے میں القا کی، اللہ کرے جہاد کی وہ روح ہمارے سینوں میں جاگ اٹھے اور پورا عالم اسلام متحد ہو کر متفق ہو کر ایک ہی پرچم اسلام اور نعرہ تکبیر کی گونج میں جمع ہو جائے۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، دنیا میں بھی فلاح ملے گی، قبر میں بھی فلاح ملے گی اور حشر میں بھی ہمارے چہرے حشاش بشاش ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ الصلاۃ